السلام علیکم۔ قومی نشریاتی رابطے کے پروگرام صبح پاکستان میں دستاویزی پروگرام پر مبنی سلسلے سنہرے لوگ میں آج درزیوں کے حوالے سے پروگرام پیش خدمت ہے۔ تحریر ہے قمرالدین ناصر کی اور یہ سلسلہ آپ کے لیے ریڈیو پاکستان فیصل آباد FM 93 کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ میں انسانی شخصیت کو وقار اور نکھار سے ہمکنار کرنے والا وہ کردار ہوں جس کے بغیر کسی شخص کی شخصی خوبیاں اور اس کا انداز لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتا۔ میں معاشرے کا وہ کردار ہوں جو لوگوں کو رعنائیاں، زیبائش و آرائش عطا کرتا ہے۔ جی ہاں، مجھے عام طور پر درزی کہا جاتا ہے۔ میں ہر گلی محلے، کوچہ و بازار اور شاپنگ مالز میں پایا جاتا ہوں۔ محلے کے لوگ عید، تہوار اور خوشی غمی کے موقع پر مجھ سے اپنا لباس سلوانے آتے ہیں، اور جب میں ان کے جسم کے مطابق لبادہ تیار کر کے ان کے حوالے کرتا ہوں تو وہ پھولے نہیں سماتے۔ لوگوں کے چہروں پر ان پریشانیوں کے دور میں اس طرح کی خوشیاں لا کر مجھے جو اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ جب بھی کبھی میرے بارے میں غور کرتے ہوں گے تو آپ پر ظاہر ہوتا ہوگا کہ شہنشاہوں کا جبہ و دستار یا عمرہ کی قلت و پوشاک سے لے کر غریب کی قمیض تک میرے ہنرمند ہاتھوں سے تیار ہو کر انہیں زیب تن کرنے کے مواقع میسر آتے ہیں۔ میری سجائی ہوئی ملبوسات کی کہکشاں دراصل ہنرمندی کا ایک جہان ہے۔ اس جہان میں آپ کو طرح طرح کے ملبوسات کے ساتھ ساتھ محسوسات کا ایک لامحدود سلسلہ دکھائی دے گا۔ میرا کام یہ ہے کہ میں ہر طرح کی شخصیت کو نہ صرف وقار دیتا ہوں بلکہ اسے 16 سنگھار اور نکھار بھی دیتا ہوں۔ میرے ہنرمند ہاتھوں کی وجہ سے یہ ترکیب بڑے پیمانے پر استعمال کی جاتی ہے کہ لباس شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور مجھے فخر ہے کہ میں اس آئینہ داری میں پوری دیانتداری کے ساتھ اپنا کردار ادا کرتا ہوں۔ میں ایسا ہنرمند ہوں جسے بہت بڑی سرمایہ کاری کی ضرورت نہیں ہے، فقط ایک ناپ لینے والا فیتا، سوئی دھاگا، کینچی اور سلائی مشین۔ یہ وہ کل کائنات ہے جس کے زور پر میں فیشن کے نئے طور اطوار اور نت نئے ڈیزائن تخلیق کرتا ہوں۔ کبھی کبھار کپڑا کم یا زیادہ پڑ جائے تو اس کو سلیقے سے سلائی کے مرحلے سے گزار کر کسی نئے فیشن کی بنیاد ڈال دی جاتی ہے۔ لہٰذا کرتوں کی اونچائی نچائی اور پائنچوں کی بلندی و پستی ہمارے ہاتھوں فیشن کے نئے انداز کا روپ دھار لیتے ہیں۔ ہم درزی لوگ فیتا لے کر جب بھی کسی شخص کے لباس کا ناپ لیتے ہیں تو اندر ہی اندر سے ہم اس شخص کی مالی حیثیت کو بھی نہ صرف بھانپ لیتے ہیں بلکہ اسے مستقل گاہک بنانے کے لیے اپنے فن کا مظاہرہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمارا مستقل گاہک بن کر رہ جاتا ہے۔ کینچی ہماری سب سے بڑی پہچان ہے، لہٰذا ہم سے زیادہ دوسرے لوگ کینچی مارنے میں لوگوں کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ جس زمانے میں سائیکل عام سواری ہوا کرتی تھی، ان دنوں لوگ سائیکل سے پہلے کینچی سیکھا کرتے تھے۔ ایک درزی کی یوں تو ذمہ داری ہی میں شامل ہے کہ وہ بازو، گلا، تیرا، کالر، کف، بین، گھیرا اور کپڑے کے سب سے اہم حصے یعنی جیب کاٹنے میں مہارت کا استعمال کرتا ہے، لیکن لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم صرف جیبیں کاٹنے میں ہی مہارت رکھتے ہیں۔ ہماری اس مہارت کو اردو محاوروں میں اکثر استعمال کیا جاتا ہے، مثلاً گھیرا تنگ کرنا، تیا پانچا کرنا، بخیے ادھیڑنا، کینچی کی طرح زبان چلانا، رفو چکر ہونا، ناپ لینا وغیرہ۔ شاعروں نے درزیوں کے فن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے محبوب کے سلے ہوئے لباس کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے۔
ہر درزی کے لیے لازم ہے کہ وہ کٹائی کے ساتھ ساتھ سلائی کا بھی ماہر ہو۔ اس مقصد کے لیے ہمیں سوئی دھاگا تھما کر اس کے ذریعے ہنرمندی سکھانے کا آغاز کیا جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ جب ہمارے ہاتھ مہارتوں کا زیور پہن لیتے ہیں تو پھر ان ہنرمند ہاتھوں سے رفوگری کا کام پایۂ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ شاعروں نے رفوگری کے فن کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے۔ کانٹوں سے زخم کھائے، پھولوں سے سی لیے، فن رفوگری کی انوکھی مثال ہے۔ ابھی سے میرے رفوگر کے ہاتھ تھکنے لگے ہیں، ابھی تو چاک میرے زخم کے سلے بھی نہیں ہیں۔ سیانے کہتے ہیں کہ آپ سے کسی چیز کی خلاف ورزی ہو جائے تو پریشانی کی بات نہیں، لیکن خدا نخواستہ آپ کے خلاف درزی ہو جائے تو آپ کے لیے انتہائی پریشان کن صورتحال ہو سکتی ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ آپ کے خلاف درزی کبھی نہ ہو۔ زمانہ درزی کی ہنرمندی کی وجہ سے محبوب کا چٹا چولا یا پھر کالا جوڑا آنکھوں کو بھلا لگتا ہے، اور اس پر لوگ جھوم جھوم کر ناچتے گاتے اور خوشیاں بھی مناتے ہیں، مگر ہماری گھریلو زندگی میں جو پریشانیاں اور دکھوں کے سیاہ اندھیرے ہیں، ان کے بارے میں لوگ بہت کم جانتے ہیں۔ ہم آپ کے وقار اور 16 سنگھار کو 4 چاند لگانے کے لیے رات دن مشین کے ساتھ مشین بن کر مصروف عمل رہتے ہیں، لیکن ہمارا کنبہ ہماری کمی بری طرح محسوس کرتا ہے۔ ہم آپ کی شخصیت کو سنوار رہے ہوتے ہیں، مگر اپنے مستقبل یعنی اپنی اولاد کا حق مار رہے ہوتے ہیں، اور پوری توجہ نہ دیے جانے پر ہمارے بچے اپنی آنکھوں میں خوبصورتیوں کے خواب سجائے ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں۔ اور یہ المیہ صرف درزی کا نہیں، ہر اس ہنرمند کا ہے جو اس معاشرے میں لوگوں کو آسودگی اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ آسائشوں کے لیے رات دن مصروف رہتا ہے، مگر وہ اپنی فیملی کے لیے ان خوشیوں کا اہتمام نہیں کر پاتا جو وہ اپنے صارفین یا گاہکوں کو اپنی خدمات کے ذریعے وہم پہنچا رہا ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے درزیوں کے حوالے سے خصوصی دستاویزی پروگرام سنا۔ تحریر تھی قمرالدین ناصر کی، راوی تھے عمران ہاشمی، ریکارڈنگ انجینئر تھے سید نبیل عباس گیلانی، پروڈیوسر تابندہ بیدار بخت، اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان فیصل آباد FM 93 کی۔